یہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ایجوکیٹر ہے، آج کا جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر موجود ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہترین انداز کے اندر اسی ایمانی طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان، بالخصوص عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں۔ یہاں قطع کلامی کی معذرت، معاشی طور پر کمزور ہیں یقیناً اس طور پہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم آغاز سے ہی سے دیکھیں، اسلام ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں یہی درس دیا گیا ہے، جس میں اقبال نے یہ کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور یہ ہمیں درس بھی دیا گیا اور ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ چیز ملتی بھی ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو چھوڑا ہے۔ بے شک، یعنی کہ ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جدید نظام تعلیم ہے، ہم بالخصوص پاکستان کی بات کر لیں، سارا نظام تعلیم باہر کا ہے، مغرب کا ہے، پیسہ باہر کا ہے، ہمارے معاشی حالات تو کمزور ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ماضی میں دیکھیں کہ 45 ملک آج سے 20 سال پہلے مل کر افغانستان میں آئے، اور وہ افغانستان جس کی اپنی فوج کوئی نہیں تھی، جس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں تھی، جس کا اپنا نظام کوئی نہیں تھا، اس وقت جب ہم درس قرآن دیتے تھے اور یہ آیات پڑھتے تھے، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، بارہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بارہا ایسا کیا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غلبہ دیا ہے باذن اللہ، اپنی مرضی سے، اور میں ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، میں جس بات کو کر رہا تھا ذہنی غلامی کی بات کر رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی فوج کو غرق کر دیا ہے، لیکن غلامی کا غلبہ اس حد تک تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر قرآن کریم نے تبصرہ دیا، وَنَجَّيْنَاكَ بِبَدَنِكَ، ہم آپ کے بدن کو باہر نکال دیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال بن جائے۔ غلبہ تھا۔ آج بھی کئی دانشور ہیں نام نہاد جو ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، حماس کی جو پلان تھا، جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، نتن یاہو کا ریکارڈ بیان ہے، وہ کہتے رہے ہمارے لیے 9/11 سے بڑا حادثہ تھا۔ یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی، ان کے جاسوسی کے نظام، ان کا سارا درم برم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی پتھر تو آپ مار ہی نہیں رہے، اللہ خود مار رہے ہیں۔ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے لشکر بھیج رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کا نظام آج بھی اعتقاد، اللہ پہ توکل ایسا ہو جائے تو بھائی حماس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج سکتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا نوجوان باشعور ہیں، صبر سے، ہمت سے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے نوجوان مسلمان مایوس ہو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تو اپنے طریقے میں تبدیلی کو نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی تھے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، توکل چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو لوگ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے چند نوجوان ڈرتے ہوئے ایمان لائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں آپ کا بیان نقل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ، آپ نے فرعون کو مال و دولت وزینت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زینت عطا کر رکھی ہے، مال قوت عطا کر رکھا ہے، یہ اس سے تیری مخلوق کو تیری طرف سے روکتا ہے، اور پھر بدعا کی اے اللہ اس سے چھین لے اور اس کا دل سخت کر لے، حتی لا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اور نوجوانوں کو کہا کہ نوجوانوں، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، فعلیہ توکل، تم اللہ پہ بھروسہ تو کرو، ان کو